السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ محترم عزیز دوستوں، آپ کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آسان اردو SBL میں۔ میرا عزیز دوستوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں استغفار کے متعلق ویڈیوز بناتا ہوں اور استغفار کرنے والوں کے واقعات، استغفار کرنے سے ہونے والے فوائد کے بارے میں بھی میں آپ کو اپنے اس چینل پر بتاتا ہوں۔ دوستو، ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ ایک ویور نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اب استغفار نہیں کروں گا۔ اس کی ویڈیو میں نے ابھی بتائی، اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا، یا ابھی میری لیٹسٹ ویڈیو میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کی کمنٹ میں مجھے کئی کمنٹس آئیں، لوگوں نے سوال کیے۔ ایک بہن کا سوال آیا، کہتی ہیں جی استغفار کب اثر کرتا ہے؟ یعنی بڑا عجیب سوال انہوں نے کیا مجھ سے کہ یہ بتائیے کہ استغفار کب اثر کرتا ہے، کتنے دن کی میعاد ہے ان کا کہنے کا مطلب ہے۔ حالانکہ انہوں نے صرف اتنا لکھا کہ استغفار کب اثر کرتا ہے۔ تو چلیے دوستو، میں اسی سوال کے اوپر آج آپ کے سامنے روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا، تو بنے رہیے آپ ہماری ویڈیو میں آخر تک۔ تو میرا عزیز دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ بے حد خوش ہوتا ہے، اور استغفار سے ہی اللہ تعالیٰ بندے کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ بندہ استغفار کے ذریعے اللہ سے قرب حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیات کی تفسیر اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث پاک کی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، حدیث پاک کا تمام کے تمام مضمون اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ کہیں پر بھی استغفار کی کوئی میعاد، کہیں پر کوئی استغفار کے کتنے دن میں فائدہ کرنے لگے گا، کہیں پر یہ نہیں ملے گا کہ استغفار آپ کو اتنے دن تک کرنا ہے تب فائدہ ہوگا، اس طرح کا کوئی نہیں ملے گا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم استغفار چلو کر تو لیں، لیکن اس کا ہمیں فائدہ کیسے نظر آئے گا، اس کی میعاد کیا ہوتی ہے؟ تو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی اس کے بارے میں کہ بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اپنا خود کا تجربہ ہوتا ہے، وہ خود ایک چیز کو لے کر کے تجربہ کرتے ہیں، اور اس تجربے سے ان کو کتنے دن میں اور کس طرح پڑھنے سے، کس وقت پڑھنے سے فائدہ ہوا، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے نا، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے مریدین کو اور اپنے جاننے والوں کو اور مؤمنین مؤمنات کو یہ ہے وہ بتاتے ہیں۔ مثلاً کسی اللہ والے نے کسی کتاب میں لکھ دیا کہ آپ درود شریف صبح ایک تسبیح پڑھیے اور شام کو ایک تسبیح پڑھیے، آپ کو یہ فائدہ ہوگا، تو وہ فائدہ وہ جب ہی بتاتا ہے جب کہ اس کو اس چیز سے فائدہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ سوال آپ کا میں سمجھتا ہوں آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ان بہن کا سوال یہ ہے کہ جی میں استغفار کروں لیکن کتنے دن میں اس کا فائدہ ہو جائے گا؟ تو میرے عزیز دوستو اور میری پیاری بہن، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ استغفار آپ کرتی رہیے۔ آپ کی جو پریشانی ہے اس پریشانیوں کو دھیان میں رکھ کر کے اخلاص کے ساتھ آپ استغفار کریے۔ کچھ ہی دنوں میں، چند دنوں میں، آپ کو ہفتہ 10 دن بھی لگ سکتے ہیں، 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں، اور چند دنوں میں آپ کی وہ پریشانی آپ کو لگے گا کہ ہاں وہ کم ہونی شروع ہو گئی، آپ کا جو ہے مسئلہ تھا وہ حل ہونا شروع ہو گیا۔ لیکن ٹھیک میعاد کسی کو معلوم نہیں ہوتی کہ کس طرح کرنا چاہیے، کب تک کرنا چاہیے اور کتنی میعاد میں کرنا چاہیے۔ آپ استغفار کو جتنی مرتبہ کریں گے آپ کو اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ آپ کا اگر ایک مسئلہ ہے تو اس سے جڑے ہوئے آپ کے کئی مسئلے ہوتے ہیں، آپ کے سارے مسئلے حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آدمی پریشان ہے بیماری کی وجہ سے، کوئی آدمی پریشان ہے کاروبار کی وجہ سے، رزق کی تنگی کی وجہ سے، کوئی آدمی پریشان ہے کسی کے قرض اور مقروض کی وجہ سے، کوئی آدمی پریشان ہے اپنے حالات کی وجہ سے، تو جب بندہ استغفار کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس میں ان سارے کے سارے مسائلوں میں، ان کے سارے مسئلوں میں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور حاصل ہونے لگتا ہے۔ یہ میرا خود کا بھی تجربہ ہے۔ اگر میں استغفار ایک نیت سے کرتا ہوں تو اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، ایک چیز کی نیت سے اگر میں استغفار کرتا ہوں تو دوسری چیز میں مجھے فائدہ خود بخود نظر آنے لگتا ہے۔ تو میری پیاری بہن، آپ مستقل استغفار کرتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو ایک نہ ایک دن استغفار کے فوائد اور اس کے فائدے ضرور محسوس ہونے لگیں گے۔ آپ استغفار کو کس طرح کریں گے؟ آپ خصوصاً دن کے شروع حصے میں اور رات کے شروع حصے میں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، کیونکہ اکابرین اسلاف اور اولیاء اعظام کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ اللہ کا ذکر جو کیا کرتے تھے وہ دن کے حصے میں اور رات کے حصے میں کیا کرتے ہیں۔ اس کا ایک وجہ یہ رکھی جاتی ہے، اس کی ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دن کے حصے میں دن کے شروع حصے میں رات والے فرشتے آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور
رات کے شروع حصے میں جو دن والے فرشتے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پر چلے جاتے ہیں. تو جب فرشتوں کی جو ہے اپنی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، وہ فرشتے آپ اپنے آپ کو تبدیل کرتے ہیں، مبدل کرتے ہیں، تو وہ دن کے اعمال لے جاتے ہیں رات والے، اور رات کے اعمال لے جاتے ہیں دن والے. تو میری پیاری بہن، آپ استغفار دن کے شروع حصے میں اور رات کے شروع حصے میں، اور سب سے اچھا وقت جو علماء نے بتایا ہے وہ فجر کے بعد کا اور عصر کے بعد کا بتایا ہے. آپ استغفار کریے، انشاءاللہ آپ کو بہت جلد ہی آپ کو فائدے معلوم محسوس ہونے لگیں گے. اور اس وقت تو رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ اس مہینے میں 2 چیزوں کی کثرت کرنی چاہیے، جس میں سے ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا استغفار کی کثرت ہے. اب یہاں پر میں آپ کو یہاں پر اپنے ذہن سے، اپنے اعتبار سے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث کی رو سے اگر دیکھا جائے کہ آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو، میں اپنے ذہن سے اس چیز کو یہ لیتا ہوں کہ آپ استغفار اور لا الہ الا اللہ بلکہ ایک ہی کلمے میں دونوں چیزوں کی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، دونوں چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثلا آپ ایک تیر سے 2 نشانے کر سکتے ہیں، یعنی آپ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس میں لا الہ الا اللہ بھی شامل آپ کا ہو جائے گا. آپ استغفار جو بہت مشہور استغفار ہے اسی کو آپ کریے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو اس لیے استغفار کی کثرت بھی ہو جائے گی اور اس میں آپ کا لا الہ الا اللہ کی کثرت بھی ہو جائے گی. یعنی حدیث شریف کا جو روح ہے اس میں دونوں پر عمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان مبارک زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے، روزے رکھنے، تراویح کو اخلاص کے ساتھ پڑھنے اور ذکر و اذکار تلاوت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. فی الحال اتنا ہی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کے سامنے آتے رہیں. ہم ملتے ہیں آج سے پھر کسی ویڈیو، جب تک کے لیے خیال رکھیں. اللہ حافظ.